السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 15 بھی پڑھیں گے اور 16 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلیں گے پھر۔ انشاءاللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آیت نمبر 15 کل بھی پڑھی تھی، آج اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آگے جو آیت نمبر 16 ہے وہ اولئک الذین سے آ رہی ہے، تو اس کا تعلق ہے آیت نمبر 15 کے ساتھ۔ تو اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں اور پھر آگے انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی بھی، جو شخص بھی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس دنیا میں ہی اس کے اعمال کو اس کی طرف پورا پورا دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں جی؟ ہو گیا جی؟ جی ہو گیا۔ جی اب یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت نہیں مانگی، جنہوں نے دنیا کی زندگی مانگی، دنیا کی زینت مانگی، تو لہذا وہ لوگ جو دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور کام وہی ہوتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن وہ جو اچھا کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایمان نہیں ہوتا۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، احساس جواب دہی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یا اللہ سے بدلہ لینا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، دنیا کے لیے۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایون موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور اس کے بارے میں کہہ دیا تھا نا کہ یا اللہ، فرعون کو اتنا زیادہ مال اور اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے اور وہ اس کو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ لوگوں کو بہکائے۔ تو کئی دفعہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں، اللہ پر ایمان بھی ہے، اس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حقوق العباد یہ پورا کرتے ہیں، پھر بھی دنیا کے زندگی کے حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، لیکن عمومی جو ایک موقف ہے وہ دنیا کا یہی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل جی جی، ایسے ہی۔ صحیح۔ تو اس چیز کو میں نے دوبارہ اس وجہ سے یہ آیت پڑھی ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں سے یہ چیز نکالنی ہے۔ وہ کیا کہ آدمی شاید نیکیاں بھی اس لیے کرتا ہے کئی دفعہ کہ یار میرا نہ فلاں مجھے چیز مل جائے، میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ لوگ پتہ نہیں کتنے وظائف کے پیچھے ہوتے ہیں کہ میرے فلاں بھی چیز ٹھیک ہو جائے، فلاں بھی چیز ٹھیک ہو جائے۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ اگر تو مسنون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، تو اس کے اندر کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ وہ ہم نے ویسا کرنا ہے۔ لیکن اگر لوگ کہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آیات قرآن مجید کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں اچھا بھائی آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ دنیا کو اللہ سے صرف دنیا کو نہ مانگے، دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مانگیں۔ تو کل میں نے ایک حدیث رکھی تھی، اور حدیث واقعی یہ ہے، یہ تو مانگنے کی بات ہے نا، لیکن اگر صحابی تھے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا ایسے دعا کر سکتے ہیں کہ بھئی کوئی کام کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی
ہماری اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ نام بری ہو، شہرت ہو، دنیا والوں کو بھی اچھا لگے، اور ہم کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ تو بھی اس کا بدلہ دے، یہ دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا اجر قیامت کے اندر نہیں ملے گا۔ اب یہ اس سے مختلف ہے، یہاں دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو دکھاوے کے بارے میں وہ حدیث ہے، اور یہاں بھی چونکہ دنیا کی زندگی کی بات آ رہی ہے، تو دنیا کی زندگی کو اگر اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ پیچھے رضا اللہ کی ہے۔ ہو گیا جی چیز؟ جی جی سر جی تو اس کا خلاصہ کریں گے کہ جو دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو یا ان غیر مسلموں کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ناموری، وہ شہرت اور وہ مال اسباب دے دیتا ہے، اور ان کے اعمال، یہی وہ آیت ہے، دنیا کے اندر ہی ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے، میں اسی کو دہرا رہا ہوں۔ لہذا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آیت نمبر 16 میرے ساتھ پڑھیں گے جی۔ جی اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ تین چیزیں ہیں اس میں، تو ترجمہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین، اب یہی کریں گے، اولئک یہی الذین، لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون سے؟ وہ جو دنیا چاہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، ترجمہ کریں، نہیں ہوگا آخرت ان کے میں لیے ان کے آخرت لیے میں آخرت میں کچھ، نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے آخرت لیے میں، آخرت میں یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی بات بتا دی، ہم، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں آخرت الا میں النار، جی مگر آگ۔ مگر مگر آگ، آگ۔ تو ترجمہ بنا کہ ان کے لیے سوائے آگ کے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ لیکن نہیں ہم ہے۔ ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا، آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک کچھ ہے جی؟ نہیں ہے تو جی۔ آخرت کے تو کیا ہو گیا؟ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا۔ آپ اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے، اس لیے کہ آخرت کا ذکر ہے۔ وَحَبِطَ تقدیر ہے، یہ حابطہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پڑھا ہے پہلے؟ ضائع ضائع ہو ہو گیا، جائے ضائع ضائع گا۔ ہو ہو گیا۔ گیا جی، ضائع ہو گئے یا ضائع ہو جائیں گے، ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے اس انہوں نے زندگی میں بنایا، بنایا۔ اب یہ کاسابو نہیں آیا، کاسابو کمانا اعمال کے لیے آتا ہے، صنعوا بنایا لفظ آ رہا ہے یہاں۔ جو کچھ صنعت، انہوں نے اس بریکٹ میں کر لیں دنیا میں بنایا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وَبَاطِلٌ، اور باطل ہو اور جائے گا باطل اور ہے، باطل باطل ہو ہوگا جائے گا، جو مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو جو وہ عمل کرتے تھے۔ رہے۔ جو وہ عمل کرتے رہے۔ جی اب پروفیسر صاحب ہوں گے ساتھ ہمارے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں، وحبط، اور ضائع ہو گئے، ما صنعوا، جو کچھ کہ انہوں نے کیا، فیہا، اس دنیا میں، وباطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے۔ جی صنعوا کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے، صنعت سے ہی نکلا ہے ہماری زبان کو، جو کچھ انہوں نے بنایا۔
آگے جی کرتے ہیں. اب اگلی آیت جو ہے یہ تھوڑی مشکل آیات میں سے ہے جی، اور اس کی تشریحیں آپ پڑھیں گے تو بہت ساری آئیں گی. لہذا اگر تو ایک ہی ترجمہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ ذہن میں رہے گا. زیادہ تفسیر کریں گے تو پھر کوئی چیز ادھر نکل جائے گی ادھر نکل جائے گی. پہلے وہ ترجمہ کرتے ہیں جو ہم نے یاد کرنا ہے. اچھا، سورہ ہود کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہی لفظ کے جو مختلف معنی ہیں عربی زبان کے اندر، اس کا بہت سارا تعارف کروایا ہے سورہ ہود کے اندر. آپ نے پہلے پڑھے ہیں نا؟ کیوں جی؟ جی آج انہی میں سے یتلوہ ایک لفظ آ رہا ہے، یہ نیچے آ رہا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. یتلوہ کو ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ وہ اس کی تلاوت کرتے وہ ہیں، تلاوت کرتے ہیں. جی، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں نے جب کہا تھا کہ تلاوت کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، اگر کوئی یاد ہو تو. جی جس کو انگلی ایک لگا منٹ کے ایک منٹ ایک منٹ ذرا باقی ساتھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں ہے تلاوت کے معنی؟ مطلب پڑھنا اور تلاوت کرنا، ان دونوں میں فرق ڈاکٹر ہے صاحب کا ذہن میں؟ مائک آف ہے. ڈاکٹر صاحب مائک آن کر لیں اپنا پلیز. اچھا چلیں، ایک تو یہ ہے کہ صاحب سنو کر کہتر بھائی آپ بتا دیں وقت پھر. جی جس کو پڑھتے وقت آپ انگلی رکھ کے پیچھے پیچھے چلاتے ہیں اس کو تلاوت کرتے ہیں. اچھا اس کو اور ٹھیک کر دیتے ہیں، انگلی رکھ کے نہیں بلکہ وہ الفاظ جو آپ منہ سے بولتے ہیں اور اس کے معنی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. جی مطلب کوئی بھی لفظ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے ذہن کے اندر، جیسے عربی ہم پڑھ رہے ہیں تو عربی کے اندر جو بھی اس کے معنی بنتے ہیں، جو اس کا فہم بنتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، تو اس کو کہیں گے تلاوت. جی جی پیچھے پیچھے آنا. جی اب واتبعوا ما تتلو الشیاطین. جی اچھا، اب میں اس کا ترجمہ اور ابھی آئے گا. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچا ہے. اس کو ہم اپنے الفاظ میں کیا کہیں گے اردو میں؟ تائید کرنا، کہ وہ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تائید. تائید کر رہے ہیں. تو یتلو ہو کا مطلب ایک تلاوت کرنا بھی ہے، اور یتلو ہو کا مطلب کہ اس کے معنی کا پیچھے پیچھے آنا. یہ تائید کرنے میں آئے گا تو آپ کو بڑا آسانی سے معنی آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ جی جی اچھا، اب یہ آیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آگے جتنی بھی آیات آئیں گی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آئے گی، شعیب علیہ السلام کے بارے میں آئے گی، صالح علیہ السلام کے بارے میں آئے گی، تو یہ جو لفظ ابھی آ رہے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ الفاظ بار بار آئیں گے. ٹھیک ہے جی؟ جی 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 اب پہلے میں کرتا ہوں، ذرا سنیے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینۃن واضح دلیل علی پر کانا ہو، وَيَتْلُوهُ اور اس کی تائید کرتا ہو، اور اس کی تائید کرے شاہدن ایک گواہ من ہو اس اللہ کی طرف سے. آگے پڑھیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یہ بھی شاہد کے معنی میں آئے گا. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو کہ امام اور رحمت ہے، اب بریکٹ میں،
وہ بھی گواہی دیتی ہو. جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. یہ آیت یہاں تک پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت وہ نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ جو تورات ہے اس کے اندر موجود تھی کہ ایک نبی نے آنا ہے. تو لہذا ایک تو یہ ہو گیا کہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ وہ بھی اس پر شاہد ہے، گواہی دینے والی ہے. اب یہاں کون سی شاہد ہے؟ یہاں قرآن مجید خود. یہاں کیا ہے؟ قرآن مجید خود جو من ہو اللہ کی طرف سے ہے وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یاسین والقرآن الحکیم. آگے کیا ہے؟ انک لمن المرسلین. کیا مطلب ہے انکا لمن المرسلین؟ بے شک بے تو شک تو یقیناً رسولوں میں سے ہے. رسولوں یہ میں کون سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کی اللہ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ. کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید میں. اور یہ شاہد گواہ ہے. اب سمجھ آ گئی جی؟ جی جی اچھا جب یہ بات آ گئی تو اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ قرآن مجید بھی وہ چیلنج ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں، وہ خود گواہ ہے اس پر. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے جو کہ امام لفظ کہا رہنما اور رحمت اس سے پہلے رہی ہے یہ، اور جو اصل ہے وہ تمہارا اللہ کی طرف سے تھی، تو وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے. تو وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایک گروہ ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو انکار کرتا ہے من الاحزاب. احزاب کا مطلب گروہ پڑھا میں ہے سے. نہیں پڑھا؟ گروہ گروہوں میں سے، گروہوں میں سے. یعنی کہ گروہوں میں یہود سے. ہیں، نصارہ ہیں. سر جی یہ حزب ہے نا، حاکی حزب. ضمیر جو ہے یہ نبی کی طرف جا رہی ہے یا قرآن کی طرف جا رہی ہے؟ بھی ہی جی نبی کی طرف ہی کر رہے ہیں. یہ بہت طرف جائے گی. آپ جب تفسیریں پڑھیں گے نا تو اس کی کم از کم بہت ساری تفسیریں ہیں، ٹھیک ہے. بہت ساری. جی جی. لیکن ہم ایک چیز پر وہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کہتے کہ وہ تفسیریں باقی بھی، لیکن جو جس بات پر متفق ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے یہی تفسیر کی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک. باقی تفسیر ہے اپنے علم کے مطابق. جو بھی کسی نے اس کو شاہد کو کہا کہ قلب سلیم، کسی نے شاہد کو کہا کہ بھی یہ الست بربکم قالوا بلا، یہ وہ معاہدہ ہے جو اس چیز پر گواہ ہے. لیکن اس کی ترتیب میں نے بڑی ملانے کی کوشش کی کہ وہ کیسے یتلو ہو، جی اس کے ساتھ مل نہیں رہی تھی. تو پھر میں نے باقی تفاسیر بھی دیکھی تو یہ ابھی جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بہت سارے لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے. تو میں درمیان میں آپ نے روکا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے من الاحزاب، حزب کی جمع ہے گروہوں میں سے، جماعتوں میں سے. جی گروہوں میں سے، جماعتوں میں سے. ٹھیک ہے. وہ کون کون سے گروہ ہیں؟ مطلب جتنے بھی گروہ ہو سکتے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، جی آتش پرست ہے. جو بھی اس کا انکار کرتا ہے فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، موعدہ کا مطلب ہے وعدے کی جگہ. وعدے کی جگہ. جی وعدے کی جگہ بنے گا نا، اس کا ٹھکانہ بنے گا. وعدے کی جگہ، اس میں ظرف مکان بنے گا. میں اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے وعدے کی جگہ کرنا ہوا تو کر لیں، ورنہ ٹھکانہ تو آگے اس کا ٹھکانہ ہے. اب مصیر بھی ٹھکانہ ہے.
मौइदू का भी ठिकाना बता रहे हैं। ऐसा है जी कि वो वादा, वो जगह जहाँ वादा है कि इसी जगह पर जाना है, तो वो ठिकाना इस तरीके से बनेगा। आगे पढ़ता हूँ। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, और यहाँ मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये है बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, लेकिन जो भी पढ़ेगा उसकी तरफ। फला तकु फी मिरियतिम मिनहु, मेरा ख्याल है कि मिरिया लफ्ज पहली दफा आ रहा है। जी शक पहले मुमतरीन पढ़ा था, जी अब मिरियतिन भी पढ़ा है, इसका मतलब भी शक होता है। रईब भी शक को कहते हैं, रीबतिन भी शक होता है। तो फला तकूफी मिरियतिम मिनहु, तो ना हो तू किसी शक में उसकी तरफ से। इन्नहुल हक्कु मिर रब्बिका, अब यहाँ कुरान मजीद आएगा कि बेशक वो हक है तेरे तेरे रब रब की की तरफ से। तेरे रब की तरफ से, वलाकिन अक्सरन नासी ला युमिनून, लेकिन बहुत से लोगों में से ईमान बहुत से ईमान नहीं लाते। ईमान अच्छा जी, ये मैंने सारा कर दिया, अब मेरे साथ आप पढ़ेंगे। अफमन काना अला बय्यिनतिम मिर रब्बिही, तर्जुमा करें। क्या क्या वो भला शख्स वो क्या वो शख्स शख्स जो जो अपने रब की जो तरफ से अपने अपने रब वाज़ेह की तरफ से वाज़िह दलील पर हो। दलील पर हो। अब ये दो ग्रोह के दरमियान है, एक है आ और है वमन यकफुर। जी, क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हो, व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, तर्जमा हमने किया था ताईद का, और और उसकी एक गवाह और एक गवाह उस एक अल्लाह की गवाह तरफ से उसकी तायीद करता की हो। तायीद करे। जी, और एक गवाह उस अल्लाह की तरफ से उस रसूल की उसकी तायीद भी करता हो। अब शाहिद कौन हुआ? कुरान कुरान मजीद। मजीद। और मिन हो उस अल्लाह की तरफ से गवाह भी हो, ठीक है। एक तो हो गया गवाह कुरान मजीद शाहिद। व मिन काबिली ही किताबु मूसा, जी, और इससे और पहले इससे और पहले इस मूसा कुरान से अलैहिस्सलाम पहले की मूसा किताब, अलैहिस्सलाम की किताब मूसा अलैहिस्सलाम की किताब ब्रैकेट में रख लें, भी गवाह हो, तौरात भी भी गवाह हो गवाह हो, इमाम व रहमा, जो इमाम, इसको इमाम रहनुमा कह और लें, इमाम जो इमाम और रहमत है। चलो, जो व रहमा, जो इमाम और रहमत है। वो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब की सिफात आई हैं। तौरात हमारी भी किताब है, वही जो अल्लाह की तरफ से आई, हमारा ईमान है उस पर। लेकिन आखिरी वर्जन आ गया कुरान मजीद का, तो लिहाजा हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, इसके अंदर तौरात की चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा उस पर ईमान है, और पढ़ने के लिए, रहनुमाई के लिए कुरान मजीद। कुरान मजीद अच्छा, मौजूद। उलाइका युमिनूना बिह, यही लोग यही हैं लोग उस पर वो इस ईमान पर लाते हैं। ईमान लाते वो हैं। लोग उस पर ईमान लाते हैं, वो लोग उस पर वो लोग ईमान उस लाते पर हैं। ईमान लाते हैं। ईमान लाते हैं, ठीक है। अब आगे दूसरा शख्स आ रहा है कि वमन यकफुर बिही, और जो वो शख्स जो जिसमें उसका इनकार इसका करता है, इनकार करे, और वो शख्स जो उसका इनकार करता है, मिनल अहज़ाबी, जमातों में से, ग्रोहों में से, जमातों में से ग्रोह में से करें जी, ग्रोह में से जो उसका इनकार करता है, फन्नारु मौइदुहु, जी, तो तो आग उसका उसका आग ठिकाना उसका है। ठिकाना है। आग उसका ठिकाना है। मौइद का तर्जमा मैंने बताया, वादे की जगह, जो वादे के जगह अंदर आई हुई है जगह, वो है जहन्नम। तो फन्नारु मौइदुहु, आग ही उसका ठिकाना है। ठिकाना है। ठिकाना है। हो गया जी। आगे अल्लाह ताला कह रहा है, फला तकु फी मिरियतिम मिनहु, उसके बारे में जी, फला तकु,
तो तू मत हो तो ना हो اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ ना لے हो اور اپنے آپ کو بھی مخاطب کریں اس کے اندر، اور تو نہ ہو فی तो ना مریتن हो किसी शक शक में में کسی شک میں من ہو اس کے بارے میں، इसके बारे में نہیں نہیں اس کے بارے میں، इसके बारे में من اور ان جو ہے کہ بارے میں بھی آتا ہے۔ اب شک کسی کے بارے میں ہوگا، اس کی طرف سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ہم بارے میں ہی کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ مت پڑ۔ اب ہو کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے؟ قرآن قرآن کی مجید طرف قرآن کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور تو اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ ہو، ना हो انہ الحق من ربک، جی وہ تیرے رب بے کی شک طرف وہ बेशक وہ قرآن तेरे تیرے रब رب کی طرف سے तेरे حق रब ہے جی की بے तरफ شک से وہ हक قرآن है تیرے رب کی طرف سے الحق हक ہے۔ हक है جی اب حق کا ہم نے ال کی پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں، حق ہے۔ الحق ولیکن اور لیکن اور لیکن اور لیکن اکثر الناسی لوگوں میں سے لوگوں میں سے اکثر اکثر لوگوں میں سے اکثر لا یؤمنون وہ ایمان نہیں ایمان لاتے۔ نہیں لاتے ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا جی یہ تھوڑی مشکل آیت تھی، ترجمہ ذرا کریں کیسر بھائی آپ کر دیں، پھر اگلا ترجمہ جو ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ جی افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک گواہ اس اللہ کی طرف سے اس کی تائید بھی کرتا ہو، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی گواہ ہو، امامم و رحمہ، جو کہ امام اور رحمت ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار موعد، تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تقو فی مریۃ منہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے بارے میں شک میں مت ہوں، شک میں مت پڑیں، انہ الحق من ربک، بے شک وہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ناسی، اکثر الناسی، ناسی لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ آگے چلیں جی، جی سر۔ آگے دیکھیں۔ اب وہی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی حقانیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے جو واضح دلیل لے کر آئے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید، کہ بھئی یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہے، اللہ ہی یہ کام کرتا ہے، یہ ساری تبلیغ ہے کہ جو یہ اللہ کا ایک ہونا، یہی ایک چیز ہے کہ اللہ کے لیے جئیں، اللہ کا ایک ہے، اکیلا ہے، یہ سب نبیوں کی تبلیغ کا ایک حصہ رہا ہے۔ جی جی چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذرا، میں نے مائک آف کر دیا سر ان کا۔ جی جی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اس کو ہماری تسلی کے لیے بھی اور دنیا والوں کے لیے بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن ہے اور سچ بھی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ بھی لوگ جو کافر ہیں وہ کہیں گے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، آرام سے کر لیں گے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم سے کون؟ زیادہ ظالم بڑھ کر ظالم ہے؟ کون ہے؟ جی ممن بھی کہیں گے تو کہ اب کہیں گے اس شخص سے اس بڑا سے ظالم بڑا کون ہے ظالم کون ہے جس نے جی افطرا جو نہیں، باندھتا گھڑ لیا ہے، گھڑتا ہے گھڑ لیا اللہ اللہ پر اللہ پر اللہ پر کذبا جھوٹ۔ جھوٹ جھوٹ۔
کہ یہ جھوٹ کیا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور بندے نے خود ہی وہ چیز بنا لی، خواہ وہ کوئی مطلب ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی چیز، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ مشرک۔ اولئک یعرضون علی ربہم۔ اب یعرضون کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، پیش ہونا۔ ایک معرضون آپ پڑھ رہے ہیں، یہ یعرضون ہے، اس کا وہی میں نے بتایا تھا کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی آئیں گے۔ جی یہ معرض کہتے ہیں، جیسے آج کل آئیڈیاز کراچی کے اندر لگی ہوئی ہے تو وہ ایگزیبیشن، اس کو عربی میں معرض کہتے ہیں۔ کیا؟ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چیزیں، نمائش کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جی سر، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، اردہم علی الملائکہ۔ آج عرض پھر پیش کیا۔ پیش کیا۔ تو یہاں اور بھی ہے عرض، ویسے سامان کو بھی کہیں گے جی عرض، بہت سارے معنی ہیں، معذرت بھی ہوگا یا عرضی جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ مختلف معنی ہے۔ یہاں ہوگا اولئک یعرضون علی ربہم۔ یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عرض کرنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ عرض کیا ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی عرض کر رہا ہوں۔ اچھا جی، سامنے آ کے وہ چیز پیش کرنا، تو وہ لوگ اپنے رب کے سامنے کیا ہوگا؟ پیش کیے جائیں گے۔ پیش کیے جائیں، مجہول ہے۔ جی جی یعرضون، جی جی پیش کیے جائیں گے کہ بھئی جن لوگوں نے اپنے پاس سے ہی گھڑ لیا، اور یہ ظالم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ گواہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اور گواہ ہمارے ساتھ کون کون ہے؟ دو فرشتے بھی، دو فرشتے، وہ ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین۔ جی کرامن کاتبین، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ باعزت ہے، دو لکھنے والے، جی لکھنے والے وہ گواہ ہیں۔ ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بذات خود اور پاؤں، جتنے جو بھی ہمارے اعضاء ہیں، یہ بھی قیامت کے دن ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اشہاد وہاں بہت سارے ہو جانے ہیں، جو اشہاد شہید کی جمع ہے، شاہد کی جمع ہے گواہ۔ تو اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ اپنے رب کے سامنے ترجمہ کریں، پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے۔ اور گواہ کہیں گے۔ اب کہیں گے سے اشہاد کا گواہ جو ہے وہ جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، جی اب گواہ کہے گا کہیں گے تو پھر وہ شہید بنے گا یا شاہد بنے گا، اور گواہ کہیں گے، کرامن کاتبین کہیں گے، ہمارے اعضاء کہیں گے، جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی گواہ بنایا ہوا ہے، زمین جس پہ ہم نے چلا ہے وہ گواہی دے گی۔ یہ سارے کی ساری چیزیں قرآن کے مختلف آیات ہیں، ان کا مفہوم ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ گواہی دیں گے۔ یہ کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا، جس نے جھوٹ بولا، علی ربہم، اپنے رب کے۔ اب علی کا مطلب ہو جائے گا بارے میں، اب ترجمہ ہے اپنے رب پر، جی جی کہ بھئی یہ بنائی اپنی طرف سے۔ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی یہ قرآن مجید میں ہے، وہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر اچھائی جو کچھ بھی میں جانتا ہوں، میں منہ سے بول رہا ہوں، وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ویسے ایسے افراد دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ جی سر، سنے ضرور ہے۔
اب قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ آدمی بس مجلس کے زینت بننے کے لیے یا اپنے آپ کو بالا کرنے کے لیے اپنی بات کو قرآن مجید کے ساتھ ملا رہا ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا. ٹھیک ہے جی. جی ترجمہ آگے. اللہ خبردار 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 لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ ظالموں کی پر لعنت. اللہ کی لعنت ہے. ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. بالکل جی ٹھیک ہے. اگلا پڑھ لیتے ہیں پھر. ظالمین الذین، ظلم لا کرنے ہے والے وہ لوگ ہیں. جی. الذین سے کریں گے تو وہ لوگ، تو پتہ ہے کہ پچھلی آیت کے ساتھ ہیں ظالم وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ. پہلا پڑھا ہوا ہے یہ لفظ جی، یصدون، جی وہ روکتے ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. راستے سے. جی. وقت کم ہے تو میرے ساتھ ذرا کہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ. وہ لوگ ظالم جو وہ اللہ لوگ کی راہ ہیں سے جو روکتے اللہ ہیں. کے راستے سے جو روکتے ہیں. لوگ اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا، سبیل چونکہ مؤنث ہے اپنی جی کہانی کے اندر، اور وہ اس راستے میں تلاش کرتے ہیں عوجا، کجی، کجی ٹیڑھ، ٹیڑھا پن. وَيَبْغُونَهَا عوجا، اور وہ اور اس وہ اس میں راستے میں ٹیڑھا کجی تلاش کرتے ہیں. کجی تلاش کرتے ہیں. بالکل. میں کیسے ہوگا؟ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ آیات کو کنٹیکسٹ سے نکال کے نا تو وہ آیت کا تھوڑا سا حصہ، حدیث کا تھوڑا سا حصہ بتا دیتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا یہ کنٹیکسٹ کے اندر کیا کیا چیز آئی، بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا. شاید وہ اخلاص سے کر رہے ہوں. لہذا میں گزارش یہ کروں گا کہ کوئی بھی بات جو اللہ سے منسوب کرنی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہو، تو بڑی احتیاط کے ساتھ. جی اس کی ایک اور بہترین آگے مثال ہے ہے لا تقربوا الصلاۃ. جی بالکل ایسا ہے. جی جی. ہم تم سکارا اچھا آگے جی. بڑھیں گے. جی نہیں پڑھیں گے، وہ بعد میں پڑھیں گے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون. وقت کم ہے. ہم دو اور دفعہ آیا ہے. وہی وہی بس آخرت یہ ہم دو. ہاں جی. وہی آخرت کا کا انکار کرنے والے ہیں. کرنے والے. کافرون آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے. وہم بالآخرت، وہم بالآخرت ہم کافرون کا مطلب اور وہی آخرت کا آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. انکار کرنے والے. انکار کرنے والے ہیں. اچھا جی. اب کون باقی رہ گئے ہیں؟ ذرا جلدی جلدی. ڈاکٹر جی صاحب. ڈاکٹر صاحب. ومن ازلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے، ممن زیادہ نہیں، افترا اس سے بڑا علی ظالم کہہ اللہ، لیں. جی. ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا. اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جس نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. الا لعنت جی. اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے. بالکل جی. وہی کرے گا آدمی جس کو اللہ کا خوف نہیں کہ بھی میں نے آخرت کے سامنے، اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ یہ کام کرے گا. اچھا جناب، یہاں تک ہوا. 19 آیت تک ہم نے کیا. آگے جی پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وقت جو ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی تو بہت ساری دعائیں سب ساتھیوں کے لیے، صحت کی، سلامتی کی، ایمان کی.